بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فقد خسر خسرانا مبینا یعدهم ویمنیہم وما یعدهم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنها محیصا صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپائیوں کے کان چیریں گے اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز بدل دیں گے اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ صریح ٹوٹے میں پڑا۔ شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ معزز حاضرین، کل کی مجلس میں انہی آیات کی نسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل بتایا گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کے تمام اعمال حق فرما کر اس کو راندہ بارگاہ کر دیا اور اس کو عزازیل کے اونچے مقام سے فرشتوں کے استاذ کی جگہ سے نکال کر لعنتی بنا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ جب اس کو لعنتی بنا دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں اور میں نے اتنے اچھے عمل کیے ہیں، اس کے باوجود مجھے لعنتی بنا دیا گیا اس لیے کہ میں نے اس کی طرف سجدہ نہیں کیا جس کو مٹی سے بنایا گیا اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اس سے افضل اور بہتر ہوں، اس لیے میں اس کی طرف سجدہ نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے ملعون کر کے راندہ بارگاہ کر دیا گیا ہے۔ لہذا مولا میں تجھ سے یہ مانگ لیتا ہوں کہ میری عبادتوں اور میری محنتوں کی وجہ سے مجھے عمر دوام عطا فرما دینا، مجھے طویل عمر عطا فرمانا، قیامت تک مجھے موت نہ دینا۔ رب نے فرمایا اگر بات یہی ہے تو قیامت تک کی تمہیں زندگی منظور کی جاتی ہے، مگر یہ بتاتے چلو کہ تم کیا کرو گے، تو کیا کرے گا۔ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، باوجود اس کے پوچھتا ہے کہ تو کیا کرے گا اتنی لمبی عمر پا کر کے، نہ تجھے تیرا کوئی عمل قبول ہے،
نہ کوئی نیکی کرنے کی تجھے مہلت ہے، آخر کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا میں قیامت تک تیرے نیک بندوں کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو میں بہکاتا رہوں گا، یعنی جس آدم کی وجہ سے مجھے مردود کر دیا گیا، مجھے لعنتی بنا دیا گیا، جس آدم کی وجہ سے مجھے لعنتی بنایا گیا ہے، میں انہی کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں، میں ان کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ کب تک؟ قیامت تک۔ تو یہاں بات معلوم ہو رہی ہے کہ گمراہیت کا جو سلسلہ ہے، برائی کا جو سلسلہ ہے، قیامت تک ہے، اور لوگ جو ہے گمراہیت کو مٹا کر اچھائی کی طرف لانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے، تمام مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے۔ پلیٹ فارم تو پہلے ہی سے الگ بن چکا ہے، اسٹیج پہلے ہی سے الگ ہو چکا ہے، اب اس کو ایک کرنا ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان نے اجازت لے لی، رب نے اس کو اجازت دے دیا ہے، اور پھر بتایا تیرا بھی راستہ چلتا رہے، میرا بھی راستہ چلتا رہے گا، تو اپنے طرف بلاتا رہے گا، میرے محبوب بندے میری طرف بلاتے رہیں گے، جن کو ہدایت ہو جائے گی وہ میرے ہو جائیں گے، اور جو تیرے طرف ہوں گے وہ گمراہ اور مشرک اور کافر ہو کر جہنمی ہو جائیں گے۔ تو وہاں سے اسٹیج چل رہا ہے، اب تک بھی ہے، اور کب تک؟ قیامت تک۔ ایک ہونا ناممکن بات ہے، ہو ہی نہیں سکتے۔ پھسل کر جا سکتے ہیں دوسری طرف، ان کو درست کر کے ادھر کو لایا نہیں جا سکتا، تو آخر ہم سب کی جو محنتیں ہیں ادھر والوں کو ادھر لانے کے لیے نہیں ہیں، ادھر والوں کی حفاظت کرنے کے لیے، یہ ساری محنتیں اسی پر۔ اللہ اس پر قائم رکھ کر موت دے دے تو یہی سب سے بڑی کامیابی کی زندگی ہے۔ تو لہذا اس نے کہا میں تیرے بندوں کو کیا کروں گا؟ گمراہ۔ شیطان نے کیا کیا کہا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ پہلا کام، شیطان کا پہلا کام گمراہ کرنا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور دوسرا کام کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں آرزو پیدا کرنا، دنیا کی خواہشیں پیدا کرنا، یہ کرا دو۔ پھر کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں انہیں جانوروں کی تعظیم کرنا سکھاؤں گا، ان کا ادب کرنا، ان کی پرستش کرنا، ان کی پوجا کرنا، یہ کام سب میں ان کو بتاؤں گا۔ تیسرا کام ہو گیا۔ چوتھا کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں کہوں گا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو جو پیدا کیا ہے اس کو الٹی کرو، اس کو الٹی کرو، یعنی اس کے نقش و نگار کو، اس کے رنگ کو بدل دو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ کتنی باتیں بتایا؟ پہلے گمراہ کروں گا بتایا، دوسرا کیا کہا؟ آرزوئیں پیدا کروں گا کہا، تیسری بات کیا کہا؟ جانوروں کی تعظیم پرستش، سمجھے، ان کا احترام کرنے کی طرف میں ان کو راغب کروں گا، اور پھر چوتھی بات کیا کہا اس نے؟ کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس مخلوق کا تغیر و تبدل کر دینا، یعنی عدل بدل کر دینا، یہ کام کرنے کے لیے اجازت لے لیا۔ اب اللہ فرما رہا یہ چاروں کام کرنے کی تجھے اجازت ہے۔ ساتھ میں فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، ساتھ میں اشارہ بھی کر دیا غلامان مصطفیٰ کو کہ اگر تم میں سے کوئی اس کو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ
جہنم ہے اور وہ خسارے میں ہے. یہ بھی بتا دیا. ادھر سے ہٹ کر ادھر چلے گئے تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ جانے والوں ہی کا نقصان ہے. یہ بھی بتا دیا. پھر فرمایا یعدہم ویمنیہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے. اس کا اشارہ دے دیا. وہ وعدے دیتا ہے، آرزوئیں دلاتا ہے، تم یہ کرو تمہارا اچھا ہو جائے گا، تمہارا بھلا ہو جائے گا، اس قسم کی باتوں میں ڈال دیتا ہے. در حقیقت شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا بلکہ دھوکہ دیتا. وہ جو وعدے کر رہا ہے اسے پورا کرنے والا نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ان وعدوں کے ذریعے بھولے لوگوں کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ دھوکہ دینا چاہتا ہے. اور فرمایا اصل میں وہ دھوکہ نہیں دیتا، اور جو اس کا دھوکہ کھا جاتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ میں ان کے اندر گمراہی پیدا کروں گا. اب گمراہی کے طریقے زمانہ جیسا بدلتا ہے، حالات جیسے بدلتے ہیں، گمراہی کے طریقے بھی ایجاد ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسا کسی کو چاند، سورج، ستاروں، پہاڑ، پتھر، مٹی، دیوی دیوتا ان کی طرف لگا دیا تو خدا کو چھوڑ کر ادھر لگا کر لوگوں کو کیا کیا؟ گمراہ. یہ جتنے چیز ہیں آپ کو دنیا میں، خدا کی ذات کو چھوڑ کر، خدا کی ذات کو چھوڑ کر جتنے طریقے دنیا میں عبادت کے نام سے کیے جا رہے ہیں، پوائنٹ نوٹ کیجیے. عبادت کے نام سے جتنے طریقے کیے جا رہے ہیں یہ سب کس کے طریقے ہیں؟ شیطان کے بتائے ہوئے طریقے. عبادت کے نام پر تعظیم کرنا، عبادت کے نام پر بتوں کی پوجا کرنا، عبادت کے نام پر خدا کا کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ گمراہیت ہے. اور اس کا موجد کون؟ اس کا بانی، اس کا فاؤنڈر کون؟ شیطان. تو دنیا میں آپ کچھ بھی کر لیں، مسلمانوں کے خلاف دوسری قومیں جو یکجا ہوتی ہیں، یہاں سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف جو قومیں یکجا ہوتی ہیں وہ صحیح راستے پر یکجا نہیں ہوتے. جتنے گمراہ طریقے کے ہیں وہ سب ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور ہدایت والی امت، ہدایت والی جماعت، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں. تو گمراہ کرنے کا یہ پہلا طریقہ اس نے اختیار کیا. اس کے بعد گمراہ ہو گئے. اب پتہ چل گیا. کس بات کا پتہ چلا؟ کہ وہ دیوی دیوتا کا ماننے والا ہے، وہ فلاں فلاں دیو کا ماننے والا ہے، وہ پتھروں کی پوجا کرنے والا ہے، وہ چاند و سورج کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہے. یہ سب علم ہو گیا جی. اب اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں میں سے ان کو الگ کر دیا. پھر مسلمانوں کے اندر کیا کر دیا کہ اس نے گمراہیت پھیلائی تو نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا. یہ اندر سے، باہر سے تو وہ کام ہو رہا ہے، اندر سے کیا کر؟ نبی تو تمہارے جیسے ہے، اولیاء تو جو ہے خدا کا غیر ہے، غیر اللہ سے تم مانگتے ہو جی، اور پھر اولیاء اللہ کے پاس تم کیوں جاتے ہو؟ اس طریقے سے کہا، نبی کو اپنے برابر کہا. اور یاد رکھو آج کا دور اور آج کی تاریخ، ٹوڈے، آج کا دن اتنا خطرناک دن جو کل آنے والے دن سے تو بہتر سمجھ لینا چاہیے. اب تو گمراہیت شدت کے ساتھ آ رہی، پہلے سلو پیزن ہوتا تھا، اب تو ہارڈ انداز سے آ رہی، اب تو ہارڈ انداز سے آ رہی ہے. زمانے سے جو ہم طور طریقے پر چلتے ہیں اسی پر وار کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں. اخبارات بھی دیکھتے ہوں گے آپ، ٹی وی بھی دیکھتے ہوں گے آپ. یہ داعش جو بنا ہے، یہ داعش جو ہے اسلامی سلطنت والا نہیں ہے. آج کل جو ٹی وی میں آپ دیکھ رہے ہیں
طالبان تھے، القاعدہ تھا، اب یہ نیا کیا ہے، داعش ہے، جو عراق کی طرف سے آ کر الگ سلطنت بنانے کا جو سوچ رہے ہیں. ان سب کا مقصد یہ ہے کہ تمام بزرگوں کی مزارات کو ختم کر دیا جائے اور اماموں کے طریقے کو ختم کر دیا جائے، عبد الوہاب نجدی کے طریقے کو دنیا میں عام کیا جائے. اس کے لیے پالیسیز نہیں چلیں گے، لٹریچر نہیں چلے گا، بلکہ ہتھیارات چلا کر کے گویا دجال کی ایک شکل پیدا ہونے کو جا رہی ہے. یہ بہت بڑا خطرناک کھیل ہے. اس کھیل کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ طاقتیں بڑی ہی گمبھیر طاقتیں ہیں. ایسی طاقتوں کا دور شروع ہو گیا ہے. اب آج جو ہم نے دیکھا ہے ٹی وی میں کہ ہندوستان کے کچھ حصے کو بھی انہوں نے اپنی سلطنت میں بتایا ہے، تو گویا وہ ادھر بھی نظریں جمائے ہوئے ہیں. ایسے موقع پر ہم تو ہماری فوج کا ساتھ دیں گے، ہماری حکومت کا ساتھ دیں گے. تو یہ تو ناممکن ہے کامیاب، مگر پلان اور منصوبہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے گمراہیت پھیل جائے تو گویا شیطنت ابھر کر کام کر رہی ہے، شیطنت ابھر کر کام کر رہی ہے. اور کل تک جتنی جماعتیں یہ شریک وہ شریک بولتے تھے، آج وہ بھی سوچنے میں پڑے. آج ہی میں نے کسی سے کہا آپ کام تو تم کر چکے، اب آپ کام باقی تھا وہ کرتے رہے، تو کیا ہوا، کیا فرق ہوا، تم کو کیوں پریشانی؟ آپ کام تو تم کرتے آ رہے ہو، یا یہاں جانا شریک وہاں جانا شریک بولتے آ رہے ہو، اب وہ اس کو مٹانے کے ارادے سے آ رہے تو تمہارا ہی کام پورا ہو رہا ہے، تم کو کیوں پریشانی ہو رہی؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ بہت ہی سخت معاملہ ہے، بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے. ایسے میں ہمیشہ اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگنا چاہیے اور ایمان بچانے والوں کے دامن سے وابستہ ہو کے رہنا چاہیے. یہی زندگی کی کامیابی ہے، ورنہ پھر کوئی راستہ ظاہراً نظر نہیں آتا. تو شیطان کے یہ تمام حربے ہیں. داعش کے نام سے بھی کون ابھر رہا ہے؟ شیطان ہی ابھر رہا ہے. طالبان کی طاقت سے کون ابھر رہا ہے؟ شیطان ہی ابھر رہا ہے. وہ اس طریقے سے عقائد میں پہلے کفار و مشرکین کو غیروں کے عقیدے کی طرف ڈال دیا، بتوں میں خدا ہے بول کر بتا دیا. اب کیا ہے، اللہ کے محبوبوں کو غیر اللہ بتا کر کے اسلام کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی طاقتیں کام کر رہی ہیں، جو شروع سے بھی ہے اور آتے آتے اچکا ہو رہی ہیں، بہت ہی پختہ ہو رہی ہیں. اہل سنت و جماعت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. جلوس محمدی نکال کر کے کام نہیں چلے گا، ان تک رپورٹ پہنچا دینا چاہیے کہ دیکھو یہ سب کام نہیں چلنے والا. اللہ کے محبوب بندے جو ہیں ان کے دامن سے وابستگی میں ہی ایمان سلامت رہے گا. اگر ان کے دامن سے وابستہ رہے گا، موت آ گئی تو شہادت کی موت ہوگی، شہادت کی موت. کسی کے سائے میں مر رہا ہے، جیسے ایک عورت اپنے شوہر کے سہاگ میں مرنا چاہتی ہے. یہ مرنا سب کو برابر ہے، عورت بھی مر جاتی ہے، مرد بھی مر جاتا ہے. اگر مرد کو مرنے والا ہو تو عورت کیا دعا کرتی ہے؟ اللہ ان کو سلامت رکھ، ان کو آباد رکھ، ان کے سہاگ کے ساتھ میں مروں گی، میں سہاگن مرنا چاہتی ہوں. جیسا ایک عورت، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جیسا ایک عورت اپنے سہاگ کے سہاگ میں رہ کر مرنا چاہتی ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کو اپنے پیر کا مرید بن کر کے مرنے کی تمنا رکھنا چاہیے. آج کا دور اتنا نازک دور ہے. تو بہرحال شیطان پہلے کیا کیا؟ گمراہ کر دیا. گمراہیت کے دو طریقے. کون سا؟ ایک کفار و مشرکین کا طریقہ، اور دوسرا اللہ والوں سے دور کرنے والا طریقہ. یہ گمراہیت کے طریقے. اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ میں ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا. یعنی یہ دنیا ہے، یہی سب کچھ تمہارے لیے. کیا خواہشات بتا کر کیا بتاتا ہے؟ یہی سب کچھ ہے. یہ یہاں نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ اب نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ یہ سب تمہاری جو برائی ہیں
یہ جوانی میں نہیں کریں گے تو مرنے کے قریب کریں گے. کب کریں گے؟ ایسی چیزیں پیدا کریں. بھئی جو بھی ہے دنیا میں آئے ہیں کھیل کھیل کے چلا جانا چاہیے, سمجھے, کھیل مزہ کر کے چلا جانا چاہیے. یہ اندر سے باتیں پیدا کر کے سمجھے نوجوانوں کو ابھارتا ہے, زندگی والوں کو ابھارتا ہے, آرزوئیں دے کر کے ابھارتا ہے. ابھار کر کے کیا کرتا ہے؟ وہاں سے قسم کھا کر آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ابھاروں گا, تیرے بندوں کو غلط راستے پر لے جاؤں گا. پھر اس کے بعد کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, جانوروں کی پرستش کرنا, ان کی پوجا کرنا, ان کی تعظیم کرنا, یہ میں لوگوں کو سکھاؤں گا. یہ بھی قسم کھا کر, یہ بھی قسم کھا کر کے آئے. جیسے گائے کی تعظیم, بچڑے کی تعظیم, اس کے گندگی کا ادب, سمجھے, اور گائے کی پوجا کرنا, اور پھر اور ان ایسے اونٹ, ایسے گائے جن کو اللہ کے نام پر چھوڑ دے, بتوں کے نام پر چھوڑ دینے کے بہانے ان کے کان چھدوا دینا, سمجھے, درمیان میں سے کان کٹ کرنے کا آج بھی رواج ہے. اور بتوں کے نام پر جانور کو چھانٹنا, اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم ہے. اب اس کو نکال کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ بتوں کے نام پر چھانٹنے کی تعلیم دینا چاہتا ہے. یہ سب کام میں کروں گا. رب نے کہا جا تجھے اجازت ہے. وہ بھی اجازت دے دی. چاہتا پروردگار وہی اس عذاب نازل کر دیتا, اس کا خاتمہ کر دیتا, شیطان کو وجود ہی نہ ملتا. مگر رب کی حکمت یہ ہے کہ شیطان والوں میں, مصطفیٰ کے دیوانوں میں فرق معلوم ہو جائے. حضور کو چاہنے والوں میں اور شیطان کی پیروی کرنے والوں میں فرق معلوم ہو جائے. دنیا دیکھ لے, کل قیامت کے دن واضح ہو جائے کہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں وہ سب شیطان والے ہیں, اور جو جنت کی طرف جا رہے ہیں وہ رحمان والے ہیں. یہ حکمت خداوندی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دے دیا؟ اجازت دے دی. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اور میں انہیں حکم دوں گا کہ اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس میں رد و بدل کرو, یعنی ان کی تغیر و تبدل کرو. مرد عورت کا لباس پہنے, عورت مرد کا لباس پہنے, اور مردوں کی طرح شانہ بشانہ عورتیں میدان میں کام کرنے والی, اور مرد جو ہے عورتوں کی غلامی کرنے والے ہو جائیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے ہر کام کے لیے اللہ بنایا ہے. چونکہ اللہ کیا ہے؟ خالق. اللہ خالق ہے. اللہ کو معلوم ہے چیئر کا بنانے والا, اس سے پوچھ لو بھائی اس چیئر کو آپ نے کائے کے لیے بنایا؟ کائے کے لیے بنایا؟ بیٹھنے کے لیے. اس کو میں نے عہدہ کر دیا, عہدہ کر کے اس پر کھڑا ہو گیا تو چیئر کیا ہوگی جی؟ ناچنے لگا اوپر تو کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی. میں نے بنانے والے سے پوچھا, حماقت کر گئے, آپ ایسی چیئر بنائیں جو ٹوٹ گئی. تو بنانے والا کہتا ہے میں نے تو ایسا کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا, میں نے تو ایسا رکھ کر بیٹھنے کے لیے بنایا تھا. تو گویا بنانے والا جس مقصد کے ساتھ بناتا ہے اس مقصد کے ساتھ شے استعمال ہونا چاہیے. بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا تو ایک مقصد سے, عورتوں کو پیدا کیا ایک مقصد سے, اور ان کا رنگ و روپ پیدا کیا تو وہ ایک الگ انداز سے, مردوں کا رنگ و روپ پیدا کیا یہ الگ انداز سے. جیسے مردوں کو ریش دے دی اور عورتوں کو سر کے بال دے دیے, تو ان کو داڑھی نہ دینے کا کیا منشا ہے؟ کیوں ان کو داڑھی نہیں دیا؟ کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی وضاحت میں رہیں, مرد کی شکل ان کے اندر نہ آنے پائے. اور مردوں کو داڑھی اس لیے دیا تاکہ ان کے اندر جو ہے عورتوں کی شکل و شباہت پیدا نہ ہونے پائے. اس طریقے سے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے
اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے مطابق چلنے کو ہی کائنات کہتے ہیں۔ اگر اس نظام کو درہم برہم کر دیا جائے تو پیدا ہونے والے کا پیدائش کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کیا بول رہا ہے؟ تو جس مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ ان کو پلٹ۔ اب فلا یغیرن خلق اللہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ فیس جو ہے، یہ فیس پورے باڈی میں فیس جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہر ایک کی محبت، ہر ایک کی نگاہ، ہر ایک کی نظر کس پر پڑتی ہے؟ فیس پر۔ محبت بھی فیس سے ہوتی ہے، نفرت بھی فیس سے ہوتی ہے، سمجھے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب اس کو ایک ایج ہے، مثال رکھ لیجیے، بچہ اگر داڑھی کے ساتھ پیدا ہو جائے تو محبت بڑھے گی۔ بچہ پیدا ہوا، کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ داڑھی کے ساتھ، سنت رسول لے کر آیا، محبت ہوگی؟ بچہ وہ بھولی صورت، وہ پیاری صورت، وہ نرم و نازک صورت جب لے کر آتا ہے تو ہر ایک کے دل میں اس سے کیا ہوتی ہے؟ محبت۔ جب بچہ بڑھتا جاتا ہے تو وہ جب ایک اسٹیج پر پہنچ گیا، جوانی کے اسٹیج پر، نوجوانی کے پہنچا، تب اس میں ریش آنے لگی۔ اب وہ محبت بدلتی ہے، میرا بچہ اب بچہ نہیں رہا، کیا ہو رہا ہے؟ جوان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد داڑھی لے کر آیا، الحمدللہ میرا بچہ داڑھی والا بھی ہو گیا۔ اب اس کی زندگی کے لیے کوئی رشتہ تلاش کرنا چاہیے۔ تو جیسا عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے اندر کیا آتا ہے؟ تغیر آتا ہے، سمجھے؟ تو یہ تغیر جو آتا ہے وہ قدرت کی طرف سے آتا ہے۔ کیا ہے؟ قدرت کی طرف سے آتا ہے۔ اس اسٹیج میں وہ تغیر آنا اس کے لیے اچھا لگتا ہے، اس کے لیے وہ تغیر اچھا لگتا ہے، وہ اسٹیج ویسا ہے۔ تب شیطان کیا کر رہا ہے؟ تو نے جو پیدا کیا ہے ان کے رنگ کو، روغن کو بدل دوں گا۔ اب یہ فیس ہے، اس کو نورانی رکھنا ہے، اس کو کیا رکھنا ہے؟ نورانی رکھنے کے لیے حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور پر درود بھیجتے رہو، تمہارے چہرے پر نور کھلتا ہے۔ ہمیشہ وضو سے رہو، تمہارا چہرہ نورانی رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن ہر پیغمبر کی امت اولاد آدم میں سے ہی ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں؟ تو حضور فرماتے، میری امت کے چہرے وضو کی برکت سے نورانی ہوں گے، میں ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر پہچان لوں گا کہ میرا امت۔ جی، اب اس کے لیے نئے چیز پیدا ہوتا ہے، پارلرز جو ہیں وہ ہونا چاہیے زمانے سے۔ آج نیا نام ہے وہ پارلر کا، پرانے نام تو بہت پرانے تھے۔ آج پرانا نام کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ مؤذن کو پوچھو آپ کیا کام کرتے ہیں، مؤذن بولتا نہیں، میں نائب امام بولتا ہوں۔ اکثر آپ کسی بھی ہونا کا پوچھو آپ کیا کام، مسجد میں کیا کام ہے آپ کا، کیا بولتا ہے؟ میں نائب امام۔ تو مؤذن ایک اچھا منصب ہے، مگر لیٹسٹ لوگ اسے پسند نہیں کرتے، کیا بولتے؟ شام میں نائب امام۔ تو ایسا ہی پہلے بنانے والوں کو وہ کیسے بھی تھے، ایک لڑکے کو بھیج دیے تو اٹھا لے کر آ جاتے، اٹھا لے کر آنے کا زمانہ دیکھیں نا، آپ بھی دیکھیں، اٹھا لے کر آ جاتے۔ آپ میں سے کوئی دیکھیں؟ میں نے بھی تھوڑا دیکھا،
اتنا زیادہ نہیں دیکھا ہے، میری چھوٹی عمر میں دیکھا ہے میں نے ایسا، تو اس کا مطلب یہ کہ اتنا بڑا بھی نہیں ہوں اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں، تو بہرحال اٹھا کر لا لیتے تھے گاؤں کھیڑے میں، تو برابر اٹھا کے لا. آج بیمار پڑے ہیں لاؤ بولے تو بھی نہیں آتے. اب اس وقت میں الگ الگ نام تھا، بعد اسے سیلون کر دیا. نہیں سیلون کیا ڈاکٹر صاحب؟ سیلون. اب اس کے بعد وہ بھی نام آج کل اچھا نہیں لگتا ہے. کیا لگ رہا ہے؟ پارلر، بیوٹی پارلر، ویمن، مین، وہ الگ جی، لڑکوں مردوں کے لیے اور بعض عورتوں. اب یہ پارلر کیا ہے؟ میں بھی جاتا ہوں پارلر کو، مگر فیشن کرنے کے لیے نہیں، اپنا جو بنانا ہے اس کے لیے جاتا ہوں. مگر جو آتے ہیں پارلر میں ان کے تماشے دیکھتا رہتا ہوں، کیا کیا لگاتے ہیں، کیا کیا لگاتے ہیں. اتنا لگاتے پیسے دے کر، بالوں کو بھی خراب کر لیتے، اور پھر اتنی دیر تک انتظار بھی کرنا، جا کر 1 گھنٹے کے بعد دھونا. اس کے بعد بال کمزور بھی ہو جاتے عمر بڑھتے جانے کے بعد، پھر بال کیا ہو جاتے ہیں؟ سفید بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ مطلب کیا ہے؟ یہ کریم لگانا، سمجھے، جو کچھ نئے نئے چیزیں آئی ہیں، یہ تمام چیزوں کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے بندوں کو جیسا بنایا ہے ویسا رہنے دینا شیطان نہیں چاہتا. جی، پہلے داڑھی منڈوا کر شروع کیا، پھر اس کے بعد کلر لگا کر شروع کیا، اور اس کے بعد اب کریم لگانا. میں سب پوچھتا ہوں تو بولتے ہیں کہ 150 روپے ہے مولانا صرف کلر کرنے کے لیے. اب میں ذرا مزاحیہ طبیعت کا بھی آدمی ہوں، اس کی دکان میں جاتا ہوں تو پیسے بھی زیادہ دیتا ہوں اور ہنسی مذاق بھی کرتا ہوں. میں جاتا ہوں تو بہت خوش بھی ہو جاتا ہے. 1 ہفتہ نہیں آیا تو فون کرتا ہے، آ جائے نہیں نا آپ بول. تو میں باتوں پوچھتا ہوں اس سے کہ بھائی اتنے روپے دے کر کیا کرتے، کتنے سالوں تک اگر یہ ہمیشہ کے لیے یہ رنگ ہمیشہ رہتا ہے تو مجھے بھی بنانا. کتنے دن کی گارنٹی دیں گے؟ بس 15 دن. 15 دن کے اندر دھیرے دھیرے کیا آ جائے گی؟ اصلیت آ جائے گی. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو نے جو پیدا کیا ہے مخلوق کو، اس کے رنگ و روغن کو تو پسند کر کے پیدا کیا ہے، مگر میں میرے پسند کا بنا کے چھوڑوں. اب اللہ نے جو پسند کیا اسی رنگ میں رہ جائیے، وضو میں رہ جائیے، غسل میں رہ جائیے. یہاں تک کہ مفسرین فرماتے، صوفیاء کرام، فقہاء کرام، کہ جب تیمم کرو تو مٹی پر ہاتھ مارنا. کیا ہے؟ مٹی پر ہاتھ مارنا. وہی ہاتھ منہ پہ نہیں ملنا، اسے کیا کرنا؟ جھاڑ دو. کیوں؟ اگر وہ مٹی کا رنگ تمہارے چہرے کو لگ جائے تو تمہارا چہرہ بگڑ جائے. تیمم کیا ہے؟ وضو کا نائب ہے. تیمم عبادت کے لیے پاکی ہے، پاکی مٹی سے حاصل کی جاتی ہے اور مٹی پاک ہے. پاکی مٹی سے حاصل کی جاتی ہے اور مٹی پاک ہے، مگر اس کے اندر کچھ نہ کچھ رنگ رہتا ہے. تو وہ ایسے ہی لگا لیں گے تو تمہارے کو چہرے کا رنگ مان پڑ جائے گا. لہذا اس کو کیا کرو؟ فقہ فرماتے اس کو پھونک دو یا ہاتھ مار لو، اس کے بعد تیمم کے لیے منہ پر ہاتھ پھیرو. تو بہرحال فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ شیطان رد و بدل کر دینا چاہتا ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، یا من دون اللہ کہا، سمجھے؟ تمیز بتائی جا رہی ہے. قرآن کو سمجھیں گے تو پتا چلے گا. اولیاء اللہ کو من دون اللہ بول دیتے نہیں، وہاں اولیاء اللہ بولا تو نام اولیاء اللہ کہا. جہاں اولیاء اللہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ ان اولیاءہ الا المتقون، سمجھے؟ جہاں اللہ کے دوستوں کا ذکر آیا وہاں ان کو کیا بتایا گیا؟ اولیاء اللہ کہا گیا.
اللہ کا جو غیر ہے اس کو من دون اللہ کہا، خدا کا جو غیر ہے اس کو کیا کہا گیا؟ من دون اللہ کہا گیا۔ خدا کا جو دوست ہے اسے کیا کہا گیا؟ اولیاء اللہ کہا گیا۔ تو خدا کا غیر جو ہے وہ من دون اللہ، خدا کا دوست اولیاء اللہ، یہی تمیز کرنا چاہیے۔ قرآن خود بتا دے رہا ہے خدا کا غیر کون ہے، خدا کا دوست کون ہے۔ دونوں کو ایک پلڑے میں تولا نہیں جا سکتا۔ من دون اللہ، من دون اللہ جہاں آیا وہ سب شیطان کے دوست، اولیاء اللہ جہاں آیا وہ سب۔ اگر کوئی آپ سے کہے اولیاء اللہ دے دیتے کیا، اولیاء اللہ کے پاس جاتی نا، تم ولیاں کے پاس جاتی نا، دے دیتے کیا، تو وہیں سے پکڑ لینا یہ ولیاں بولے نا، اولیاء اللہ بولے نا، یہ کیا، اس کا معنی کیا؟ معنی نہیں بول پائیں گے تو پہلے معنی بولو۔ اولیاء اللہ کا مطلب اللہ کے دوست، اللہ کے دوست کا مطلب یہ کہ اللہ ہی ان کو سب کچھ دیا ہے، وہ سب کو بانٹنے کے لیے۔ من دون اللہ، من دون اللہ سے واضح کر دیا یہ کیا نہیں ہے، اللہ کے دوست نہیں۔ تو ہم من دون اللہ کے پاس نہیں جاتے، ہم من دون اللہ کے پاس، غیر اللہ کے پاس جاتے بھی نہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں غیر اللہ سے کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے، غیر اللہ کچھ نہیں دیتے، اولیاء اللہ سب کچھ دیتے۔ غیر اللہ کچھ نہیں دیتے، اولیاء سب کچھ دیتے ہیں۔ اس بات کو واضح کیا گیا کہ شیطان کے جو دوست ہیں وہ کون ہیں؟ من دون اللہ۔ جی اس کے بعد فرمایا قرآن کہ جو اس کے دوستوں میں سے شامل ہو گئے، بتوں کی پوجا ہو یا نبی کی گستاخی ہو یا اولیاء کی بے ادبی ہو، یہ تمام چیزیں جن کے اندر آ گئیں وہ کیا ہو گئے؟ شیطان کے دوست ہو گئے۔ اب جو شیطان کے دوست ہو گئے، نتیجے میں کیا ملا ان کو؟ گھاٹا، نقصان